کوئی بھی بڑی سے بڑی جماعت ہے، جتنی بھی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، جب وہ احتجاج کی یا شٹر ڈاؤن کی کال دیتی ہے تو وہ زیادہ تر افیکٹڈ سٹیوں میں ہوتی ہے، جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں، جو بیکورڈ ایری ہوتے ہیں، وہاں جو کالیں ہوتی ہیں وہ اتنی کامیاب نہیں ہوتی۔ ایک تو تحریک لبیک نے یہ حاصل کیا۔ دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک اب مکمل طور پر، عملی طور پر پاکستانی سیاست میں اس نے قدم رکھ دیا ہے۔ تو اب ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ مذہبی معاملات سے ہٹ کے سیاسی معاملات میں بھی تحریک لبیک اب ہمارے اوپر آ گئی ہے کہ 110% یہ تحریک لبیک کی جو کال تھی کامیاب تھی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج تحریک لبیک کی جو ہڑتال کی کال تھی، آج پورے پاکستان میں ہڑتال ہے اور وہ چل رہی ہے۔ مختلف بڑے شہروں میں تحریک لبیک کے جو اہم عہدیدار ہیں وہ تقاریر بھی کر رہے ہیں اور جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں۔ اگر اس کے اوپر ہم لفظی دو باتیں کریں کہ کوئی آدمی اگر کہے کہ جی یہ تحریک لبیک کا جو ہڑتال تھی وہ کامیاب تھی یا ناکام تھی، تو یہ کیا اس کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ دوسرے نمبر پہ کہ اگر کامیاب تھی تو تحریک لبیک نے کیا حاصل کیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ باقی جزوی طور پر کئی جگہ میں لوگوں نے ہڑتال کے اوپر عمل نہیں کیا، لوگوں نے دکانیں بند نہیں کی۔ میں بھی جہاں گیا تھا وہاں بھی خاطر خواہ کوئی اتنا بڑا یعنی کہ دکانیں لوگوں نے بند نہیں کی تھی۔ اس کے اوپر تفصیلی ناظرین بات کریں گے۔ کل جو شام کو حافظ دہلوی صاحب نے جو انٹرویو دیا GNN کو، اس میں بہت خاص باتیں کی جو اس احتجاج کے بعد کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات یہ کرنی ہے کہ یہ تو ہر آدمی کو معلوم تھا، مجھے بھی معلوم تھا، ہر آدمی کو معلوم تھا کہ اس احتجاج جو یہ ہڑتال ہو رہی ہے اس سے کیا حکومت قیمتیں کم کر دے گی، تو 99 کے 100% تھا کہ حکومت نہیں کرے گی، سب لوگوں کو معلوم تھا۔ پھر سوال یہ بنتا تھا کہ اگر نہیں کرے گی تو پھر آگے تحریک لبیک کیا کرے گی۔ اب ناظرین، اس سے تحریک لبیک کوئی کہے کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، تو یہ 100% میں تحریک لبیک کے لوگوں کا دل رکھنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے تجزیے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ 100% یعنی کہ جو ہڑتال تھی وہ کامیاب تھی۔ وہ کیسے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد تحریک لبیک کیا کرے گی یا تحریک لبیک نے کیا حاصل کیا اس سے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، کامیاب یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد جماعت تحریک لبیک ہے جو اتنے بڑے لیول پہ، ملکی لیول پہ غریب عوام کے لیے شٹر ڈاؤن کال کی اس نے دی، اور پورے پاکستان میں آزاد کشمیر سمیت ہر بڑے شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی۔ ہاں، میں مانتا ہوں کئی ایسی جگہ تھی جزوی طور پر جہاں یہ ہڑتال نہیں تھی، لیکن اوورآل دیکھا جائے ہر بڑے شہر میں ویڈیوز آ رہی ہیں، ہر یعنی کہ میڈیا تو دکھا نہیں رہا ہے، میڈیا تو سرسری پٹی چلا دیتا ہے، جو خبر پہنچ رہی ہے دور دراز علاقے سے۔ میں ہوں تو میں ایک علاقے تک جا کے دیکھ سکتا ہوں، نہیں تو مجھے کراچی کا معلوم نہیں ہے، حیدرآباد کا، سندھ کا معلوم نہیں ہے، پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کا معلوم نہیں ہے۔ تو ہر بڑے شہر میں، چاہے وہ فیصل آباد ہے، چاہے لاہور ہے، راولپنڈی، راجہ بازار ہو گیا، صدر بازار، آزاد کشمیر تک، اس کے علاوہ ملتان ہو گیا، چیچا وطنی، خانے مال، اٹک، یعنی ہر بڑے، کراچی ہو گیا، اس کے بعد ایون کہ کوئٹہ سے تک ویڈیو آئی کہ لوگوں نے ہڑتال کی، لوگوں نے بازار بند کیے۔ اب بازار کیسے بند کیے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جیسا کہ MQ میں احتجاج کا کال کرتی تھی تو سب لوگوں کو معلوم تھا، ان کی ہر 1 مہینے 2 مہینے میں ہڑتال کی کال ہوتی تھی، وہ ڈنڈے کے زور پہ کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی تھی، اس میں 80% جو ہڑتال تھی وہ تاجر برادری نے خود اپنی مرضی سے کی ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، ایون حکومت کی طرف سے پریشر تھا۔ حکومت نے، کل سعد رضوی صاحب نے بھی کہا تھا، حکومت کی طرف سے پریشر تھا، اس پریشر کے باوجود بھی ان لوگوں نے صبح بہت ساری ویڈیوز آئیں کہ جس میں کارکن نظر نہیں آ رہے لیکن بازار بند پڑا ہے۔ ہاں، کچھ جگہ ایسی تھی کہ جہاں تحریک لبیک کے کارکنوں نے جا کے بازار بند کرائے، زبردستی نے ریکویسٹ کی، التجا کی، ان لوگوں نے بند کر دیا۔ ایون کہ وزیر آباد میں تحریک لبیک کے جو بڑے بڑے عہدیدار تھے وہ کھڑے ہو کے بازار میں یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جس نے دکان کھولنی ہے کھولو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن لوگوں نے دکانیں نہیں کھولی۔ 2 وجہ ہو گئی کہ لوگوں نے خود اپنی مرضی سے بند کیا۔ ہاں، میں مین چینل کے اوپر میں نے ویڈیو ڈالی،
اس میں جب میں گیا تھا، میں میاں والی سے گیا تھا، میں میاں والی میں گیا تو میاں والی کے جو لوگ تھے، جیسا کہ پہلی تو بات یہ سوچنی چاہیے ہر کارکن کو، ہر آدمی کو یہ چیز سوچنی چاہیے، کوئی بھی بڑی سے بڑی جماعت ہے، جتنی بھی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، جب وہ احتجاج کی یا شٹر ڈاؤن کی کال دیتی ہے تو وہ زیادہ تر افیکٹڈ سٹیوں میں ہوتی ہے، جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں، جو بیکورڈ ایری ہوتے ہیں، وہاں جو کالیں ہوتی ہیں وہ اتنی کامیاب نہیں ہوتی۔ میاں والی سب لوگوں کو معلوم ہے، ویسے بھی بیکورڈ ایری ہے۔ تو میاں والی کے لوگوں نے بہت بڑا احسان کیا تحریک لبیک کے اوپر۔ وہ ایک فنی ٹائپ ہے کہ میں مین چینل پہ بتایا ہوں کہ ان لوگوں نے 5 منٹ کے لیے دیکھا کہ تحریک لبیک کے کارکن آ رہے ہیں، علماء اکرام آ رہے ہیں، پیر اپنا جو توقیر الحسنین شاہ صاحب ہے جو بستی کے امیر ہیں وہ آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کی عزت رکھنے کے لیے، ان کا احترام کرنے کے لیے شٹر ڈاؤن کر دیا، پھر جو ہی وہ چلے گئے پیچھے شٹر اٹھا دیا، یعنی کہ وہ احسان کیا ہے تحریک لبیک کے اوپر۔ یہ چیز دیکھ کے آدمی کو دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ تو آپ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہو رہا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے ہو رہا ہے، جو آپ بار بار الزام لگاتے تھے۔ یہی جو لوگ تھے، نیوٹرل قسم کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ یار تحریک لبیک والے اسلام کا تو اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ یعنی کہ ملک کی سیاست یا ملکی معاملات میں اتنا دخل اندازی نہیں دیتے، تو وہ بھی ان لوگوں نے دیا ہے۔ تو ناظرین، اس کو اگر اوورآل دیکھا جائے تو یہ ایک کامیاب ترین یعنی کہ ہڑتال تھی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس سے تحریک لبیک کو حاصل کیا ہوا ہے؟ ناظرین، اس سے تحریک لبیک نے بہت بڑی اچیومنٹ اس نے حاصل کی۔ وہ کیسے؟ ایک تو تحریک لبیک نے ثابت کر دیا مقتدر حلقے پاکستان کے، جس طرح میڈیا ہے، بے شرم میڈیا ہو گیا، ادارے ہو گئے یا اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، سیاسی جماعتوں کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ تحریک لبیک کوئی علاقائی جماعت نہیں، یا وہ کسی ایک فرقے کو یا کسی نسل کو یا کسی علاقائی نہیں، اوورآل پورے پاکستان کی وفاق کی جماعت ہے۔ ایک تو تحریک لبیک نے یہ حاصل کیا۔ دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک اب مکمل طور پر، عملی طور پر پاکستانی سیاست میں اس نے قدم رکھ دیا ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اسلام کے اوپر مسئلہ ہوتا تھا، تحریک لبیک والے احتجاج کرتے تھے، تھی وہ رجسٹر، تھی وہ سیاسی جماعت، لیکن وہ ناموس رسالت، ختم نبوت، دینی معاملات کے اوپر وہ روڈ پہ آتے تھے، احتجاج کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، تو ملکی معاملات کے اوپر وہ توجہ اتنی زیادہ نہیں دیتے تھے۔ اب تحریک لبیک نے 100% عملی طور پر اس نے ملکی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ مداخلت کریں گے، احتجاج کریں گے، تو پھر ان کے پاس بڑی بڑی ٹیمیں آئیں گی، ان کے پاس بڑے بڑے مشیر آئیں گے معاشی معاملات کے اوپر۔ جب بات کل جو آپ لوگوں نے سنا تھا انٹرویو، اس انٹرویو میں حافظ سعد رضوی صاحب معاشی معاملات کے اوپر کتنی زبردست تقریر کر رہے تھے، منہ توڑ جواب وہ صحافی کو دے رہے تھے۔ تو جو ہی زیادہ انوالومنٹ رکھیں گے ملکی معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اوپر، تو اتنا ان کا تجربہ بھی بڑھے گا اور لوگوں کی توجہ بھی ان کی طرح بڑھے گی کہ یار اب یہ مکمل طور پر سیاسی جماعت ہے۔ یہ اس کو ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے یہ کرنے کیا جا رہی ہے، وہ کل سعد رضوی صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ہماری سٹارٹنگ ہے، یہ ہم سٹارٹ کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ عملی طور پر ان لوگوں نے قدم رکھ دیا ہے، عملی طور پر ان لوگوں نے اب مکمل طور پر اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب کہتا تھا کہ اب ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے، ہمارے پاس ابھی بہت سارے آپشن ہیں، ابھی ہم آگے جا کے، حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب اس سے ناظرین ہوگا کیسے؟ جیسا کہ ختم نبوت کا قانون سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نواز شریف کے دور میں اس کے اوپر چینجنگ آئی تھی۔ تحریک لبیک نے خون دے کے پوری امت مسلمان کا حق ادا کر دیا تھا۔ کتنے لوگ تھے؟ وہی چند ایک تحریک لبیک کے لوگ تھے نا، پوری پاکستان تو تماشا دیکھ رہا تھا نا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم چھیڑخانی نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے باوجود عمران خان کے 4 سالہ دور میں ویڈیو ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان نے پیسے لیے تھے ختم نبوت کے قانون چینج کرنے کے لیے، لیکن اس نے ہمت نہیں کی کہ کسی طریقے سے ہم قانون کے اوپر چینجنگ میں دوبارہ مداخلت ایسی حرکت کریں، کہ ان کو معلوم تھا کہ تحریک لبیک بیٹھی ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی مذہبی معاملات کے اوپر جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ ڈرتے ہیں کہ یار تحریک لبیک ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے، اگر ہم نے کچھ ایسا کام کیا تو یہ ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ تو اس طرح اب کوئی بھی حکومت اگر وہ معاشی معاملات میں ملک کے اوپر IMF کے ناجائز مطالبات ماننا ایسا کرے گی، تو اب ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ مذہبی معاملات سے ہٹ کے سیاسی معاملات میں بھی تحریک لبیک اب ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ فخر پڑے گا۔ باقی ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے
کسی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اوپر ٹائم بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، بعض دفعہ کامیابی ملتی ہے، بعض دفعہ نہیں ملتی ہے، الیکشن کا دور آ رہا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے، عوام کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے، ایسی چیزوں سے تو موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ 10 مہینے سے دیکھو عمران خان کنجریاں نچا رہا ہے، کیا حاصل کیا اس نے؟ صرف عوام کو اس میں بزی رکھا ہوا ہے نا، انگیج رکھا ہوا ہے نا۔ تو اب ناظرین پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے کہ ان کو ایک یقین مان کے، وہ کہتے ہیں کہ 2 in 1، ان کو نا 2 in 1 جماعت مل چکی ہے۔ یعنی تحریک لبیک ایک ایسی جماعت ہے کہ وہ دفاع کرتی ہے، اسلام کا بھی دفاع کرتی ہے، پاکستان کا بھی دفاع کرتی ہے، غریب عوام کا بھی دفاع کرتی ہے۔ دوسری جو جماعتیں اچھے لیڈر ہوں گے لیکن اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کئی ایسے مولوی ہیں جو بہت اچھے مولوی ہیں لیکن دنیاوی طور پر ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو برکم ناظرین ہرگز یہ نہیں ہے، اس کا میں تو اس کو اپنے نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ 110% یہ تحریک لبیک کی جو احتجاج کال تھی کامیاب تھی۔ اب آگے کا کیا عمل ہوتا ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب بہت جلد اعلان کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اتنے تک رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ